لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. درود پڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے جی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت اس امت پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے. کوئی بھی امتی اللہ کے اس انعام کا انکار نہیں کر سکتا. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے، آل عمران یہ بقرہ کے بعد دوسری سورہ ہے، مدنیہ ہے. اس میں پروردگار نے واضح انداز میں بیان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین. یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، بہت بڑا. وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب ان کے اندر ایک رسول کی بعثت فرمائی ہے جو انہی میں سے. کتنا بڑا احسان. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کا تذکرہ خود بھی فرمایا کرتے تھے. اللہم لولا انت ما صلینا وما تصدقنا وما اہتدینا. اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا ہم نمازی نہیں بن سکتے تھے، ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی ہم ہدایت کی راہ پر چل سکتے تھے. یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ. اس احسان کا شکریہ ادا کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات کامل اسوہ ہے، کامل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ سورہ احزاب. احزاب آپ کو معلوم ہے حزب کی جمع ہے. حزب کا مطلب ہوتا ہے ٹولی، گروہ، قبیلہ. ٹھیک ہے جی، مختلف جتھے. تو حزب کی جمع احزاب ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا حزب اللہ، حزب الشیطان. اللہ کا گروہ، شیطان کا ٹولہ. ٹھیک ہے جی. حزب کا مطلب گروہ ہے. کفار مکہ نے مکہ کے اطراف میں، مکہ سے مدینہ تک جتنے بھی قبائل تھے، سب سے تعلق بنا کر، بات کر کے، ایک بہت بڑی آرمی تیار کر کے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف مدینہ میں چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا.
مدینہ پر. تاریخ نے لکھا یہ جو احزاب تھے، یہ جو لشکر تھے، اس کے اندر جو فوجی تھے، فوجی آرمی جو تھی وہ 12,000 تھے. 12,000 کا لشکر، 10,000 کا یا 12,000 کا. اور اس وقت کہتے ہیں مدینہ کی ٹوٹل آبادی 5,000 تھی. ٹوٹل 5,000 کی آبادی کو کچلنے کے لیے کتنی آرمی جا رہی ہے؟ 10 سے 12,000. اور آپ نے دیکھا پھر قرآن مجید نے اس پورے غزوے پر سیر حاصل بحث کی ہے. سیر حاصل بحث پارہ 21 اور 22 کے اندر غزوہ احزاب کا بڑا مفصل تذکرہ ہے. اسی غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. یہ وہی غزوہ ہے، اس کا دوسرا نام خندق ہے. خندق کھودی تھی نا. آج بھی اگر آپ جاتے ہو وہاں پر تو آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ نشان ہے وہاں، خندق یہاں کھودی گئی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مشاورت سے 1 مہینے تک محاصرہ رہا مسلمانوں کا. 1 مہینے تک. پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی طرف سے یہ جنگ خود لڑی ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. کس نے لڑی ہے؟ دلیل وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اس جنگ میں اللہ مومنوں کی طرف سے کافی ہو گیا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ، قتال کے لیے، جنگ کے لیے اللہ اس جنگ میں مومنوں کی طرف سے کافی ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. تو اس ضمن میں پیغمبر علیہ السلام کی جو استقامت تھی، جو صبر تھا، اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، آپ کو پتہ بھی ہوگی، مسلمانوں کی حالت اس وقت یہ تھی بھوکے پیاسے خندقیں کھود رہے تھے. بھوکے پیاسے، اللہ کی قسم، پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے. تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے پیٹ میں کیا تھا، آپ کیا کھاتے تھے، آپ کیا پہنتے تھے، آپ کا رہن سہن کیا تھا. تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ آپ قوم کیا ہو، آپ کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے. اس جنگ میں پیغمبر علیہ السلام کا جو صبر ہے، جو استقامت ہے، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے اس غزوے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پر یہ آیت نازل کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ غزوہ خندق، یہ احزاب کے سلسلے میں نازل شدہ یہ آیت ہے. یعنی یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ، وہ جو کامل ہے، اس کے اندر جہاد اور قتال ہے. یاد رکھو، اس اسوہ کے اندر دین آپ کو غالب نظر آئے گا. بس یوں کہہ لو، دین آپ کو غالب نظر آئے گا، ہر اعتبار سے غالب نظر آئے گا. انفروا خفافا وثقالا، سورۃ التوبہ. اللہ کی راہ میں نکلو، خفافاً ہلکے ہو، او ثقالاً یا بوجھل ہو. اس کی مختلف تفسیریں ہیں، بوڑھے ہو یا جوان ہو، امیر ہو یا غریب ہو، حالات سازگار ہیں یا ناسازگار ہیں، نکلو اللہ کی راہ. دشمن مضبوط ہے یا کمزور ہے، موسم گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، عمر رسیدہ ہو یا نوجوان ہو، نکلو اللہ کی راہ. خفافا وثقالا. اللہ اکبر. کیا مدینہ پر خوف کے بادل منڈلا رہے تھے غزوہ احزاب میں. آپ اندازہ تو کرو نا. پورا عرب کے قبائل فوجی جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور محاصرہ بھی 1 مہینے تک رہا. اور اس غزوے میں وہ جو خندق کھودی تھی اس کو پار کوئی نہیں کر سکا سوائے ایک کافر کے. اس کا نام کیا تھا؟ عمر ابن ود. عمر ابن ود. کہتے ہیں تاریخ نے لکھا یہ 80 سال کا بوڑھا تھا.
پہلوان تھے، 80 سے 83 سال اس کی عمر تھی، عمرو ابن ود، اور اس کو ادھر ہی خندق میں گرایا تھا کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پروردگار نے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ قرآن کا تبصرہ سنو، یہ ہوتا ہے لیڈر کھڑا ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے کفار کو اپنے غیظ و غضب کے ساتھ واپس پلٹا دیا، نکلو یہاں تمہاری نہیں چلتی۔ لم ینالوا خیرا، کیا مطلب؟ وہ کسی خاطر خواہ کامیابی کو حاصل ہی نہیں کر سکے۔ لم ینالوا خیرا، خاطر خواہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اتنی سی کامیابی بھی ان کو نہ مل سکی۔ لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اس جنگ میں اللہ مومنوں کی طرف سے کافی ہو گیا، وکان اللہ قویا عزیزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ آج تو ناچ گانا ہے نا، یہ کیا سکھا رہے ہیں ہم؟ اس کا تو وجود بھی 600 سال کے بعد آیا ہے، اس سے پہلے مسلمان کیا تھے؟ کیا کریں گے؟ کیا کوئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ابو بکر سے بڑھ کے کر سکتا ہے؟ علی سے بڑھ کے کر سکتا ہے؟ عثمان و عمر سے رضوان اللہ علیہم اجمعین کر سکتا ہے؟ آپ ان کی محبت کا عالم تو یہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ کو کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، وہ جہاں جوتے نکال اتار گیا، کان میں آواز پڑی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہو چکا ہے، بیٹھ جاؤ۔ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ہم جیسا سمجھدار ہوتا اندر جا کر نا کندھوں کو پھلانگ کر حضور کے پاس جا کر بیٹھتا، ایسا ہی ہے نا۔ آپ علیہ السلام بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اٹھو، اندر آ کر بیٹھو۔ یہ ان کی اطاعت کا عالم تھا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا، کہتے تھے ہمیں فرض واجب مستحب یا جائز ان چیزوں کا کیا پتہ تھا، ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا وہی ہم نے کیا۔ آپ کو خود فرمان ہے کہ میری دل کرتا ہے کہ میں عوام الناس کے بیچ میں کھڑا ہو کر عبادت کروں، نفلی عبادت، لیکن اس بات کا خوف ہے لوگ اس کو طریقہ بنائیں گے اور لوگوں کے لیے مشقت ہو جائے گی، چونکہ لوگوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتا دیکھا ہے وہی کیا۔ آپ جو تراویح کی نماز پڑھتے ہو، اس میں تیسرے دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات باہر نہیں آئے، صحابہ کو نماز نہیں پڑھائی، کیوں؟ خشیت ان یفترض علیکم، میں نے تمہارا شوق دیکھا، میں نے تمہاری لگن دیکھی، میں نے تمہارا شغف دیکھا، اس نماز کے لیے تمہارا ہجوم، کثرت، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، سب رسول اللہ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں ایسا نہ ہو فرشتہ اترے اور اس نماز کو فرض کر دے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنی محبت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت، ایک شخص رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آتے ہی سوال پوچھا، متی الساعہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سوال پوچھا اس نے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے عقائد ٹھیک کرو، آپ اپنا عقیدہ بلیف ٹھیک کرو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانو اسی طرح جس طرح اللہ نے کہا ہے ان کو ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہو، میں اس حدیث پہ واپس آتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہو، آپ نماز میں بولتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھتے ہیں نا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ المغضوب علیہم صلی اللہ علیہ وسلم، المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد اہم الیہود والنصارى، کیا یہ یہودی اور عیسائی ہیں؟ قال فمن، تو اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ المغضوب علیہم،
دعا کیا کرتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اللہ ان کا راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے. تو المغضوب علیہم جن پہ غضب ہوئے وہ کون ہے؟ یہود. الضالین کون ہے؟ نصارہ، عیسائی. یا رسول اللہ اہم الیہود والنصارہ، قال فمن، اور کون ہے؟ اچھا یا ایک بات سنو، المغضوب علیہم سے مراد تو وہ جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی، غضب ہوا. ضالین گمراہ، یہ جو ضالین گمراہ یہاں نصارہ ہے، کرسچن، عیسائی. یہ گمراہی، نقطے کی بات یاد رکھو، یہ گمراہی جہالت کی بنا پر نہیں تھی، نہ علم کی بنا پر گمراہی تھی. ارے جس کو پتہ نہیں وہ گمراہ ہو جائے بات سمجھ میں آتی ہے، جس کو سب کچھ پتا اور وہ گمراہ ہو جائے. الضالین یہ جو نصارہ تھے، قرآن کی آیت، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ خواہش کچھ بولتی ہے، دین کچھ بولتا ہے. یہود و نصارہ کو سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا نا، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم. یہود و نصارہ، یہودیوں کیا ایسا نہیں ہوا جب بھی رسول تمہارے پاس کوئی تعلیم لے کر آیا، شریعت لے کر آیا، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہاری نفسانی خواہشات کو بھاتی نہیں تھیں، یعنی اس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تم نے ماننے سے انکار کر دیا. بلکہ ایک سٹیپ آگے گئے، ففریقا کذبتم، انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور اتنی حد پار کی، ففریقا تقتلون، انبیاء کے گروہ کو تم نے قتل ہی کر ڈالا. اللہ اکبر. میں نے پہلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا، جو دین اسلام ہے، یاد رکھو، دین اسلام وہ فطرت، نیچر جو ہے نا، نیچر ہمارا، اس سے کلیش کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. دین اسلام کلیش کرے گا میرے اور آپ کی نفسانی خواہش سے، کیونکہ اس کے پیچھے شیطان ہے. تو الضالین کس بنا پر گمراہ ہوئے جی؟ علم کی بنا پر. کیسے گمراہ ہوئے؟ عیسیٰ ابن مریم کو عبدیت یعنی بندے سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، معبود بنا دیا. ایسا ہوا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو الثالث ثلاثہ، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے. اللہ، عیسیٰ، مریم، اللہ، عیسیٰ، جبریل، یہ اقانیم ثلاثہ ان کا عقیدہ ہے، تین مل کر خدا بنتے ہیں. لا تقولوا ثلاثہ، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ پڑھو، ثلاثہ نہ کہو، انتہوا، باز آ جاؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ تین نہیں ہے، وہ ایک ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. مسیح ابن مریم کو الہ کہنے والے بھی کافر، اور اس کو جز من جز اللہ کہنے والے بھی کافر. تو الضالین کس بنا پر گمراہ ہوئے؟ علم کی بنا پر. کیا فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ غور کرو، لا تطرونی، لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم. میری شان میں اتنا غلو مت کرنا جتنا عیسائیوں نے جناب عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کر کے عبدیت سے اٹھا کر خدا بنا دیا. انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محبت کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ کی عقیدت، آپ سے احترام، آپ سے محبت، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت. بلکہ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے. ایسے ہی فتنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فتنے کا مطلب ہوتا ہے شبہ، اشتباہ، مشتبہ،
کیا مطلب؟ آپ کو حق اور باطل کی تمیز ہی نہیں ہو رہی، آپ کو بلیک اور وائٹ کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا؟ دشمن کے خلاف، کفار کے خلاف جب ہم جہاد کرتے ہیں اس کو فتنہ کہے گا؟ نہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ جہاد، کیونکہ واضح ہے کہ وہ باطل ہے اور میں حق میں ہوں. اور مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں، اس کو جہاد کہو گے فتنہ کہو گے؟ کیوں؟ حق کو باطل نہیں پتا. بات سمجھ آ گئی؟ تو ان تصیبہم فتنہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے فتنے کا شکار ہو جاؤ گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا عذاب علیم سے دوچار ہو جاؤ گے. امت کا یہ حال آج ہے یا نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ کی دو بیویاں ام حبیبہ، ام سلمہ، ام المومنین ام حبیبہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سینئر آپ کی ازواج میں سے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے ایام چل رہے ہیں. یہ دونوں بیویاں جو ہیں، آپ کو پتہ نا، یہ ہجرت حبشہ میں بھی گئی تھیں اپنے اپنے ایکس خامدوں کے ساتھ، ام سلمہ بھی اور ام حبیبہ بھی. مسلمانوں نے کتنی ہجرتیں کی مکہ سے؟ دو. پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ، حبشہ سے مدینہ. دوسری مکہ سے ڈائریکٹ مدینہ. افضل کون ہے؟ جو مکہ سے حبشہ اور حبشہ سے مدینہ آیا ہے. یوں یہ افضل ہیں. جو ڈائریکٹ گئے ہیں وہ مفضول ہیں. یاد رکھو ان چیزوں کو، یاد رکھو آپ، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے. انسان کو، اور آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو پڑھنا چاہیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو ایام ہیں آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنے چاہیے. پھر آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا، اس بات کا احساس ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام پر وہ دن کتنی شدت والے دن تھے. اللہ کی قسم، صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر مشکل ترین دن تھے وہ 10-12 دن جو آپ نے بخار میں گزارے. اللہ اکبر، ناقابل بیان. 63 سال عمر. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں نا، ہمارے امی اور ابا جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کیسے گر جاتے ہیں؟ کوئی پرسان حال ہوتا ہے؟ کیا حالت ہو جاتی ہے؟ بخار. اور فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کے مقام پر یہودیوں نے جو مجھے زہر آلود گوشت دیا تھا، آج اس کی تکلیف میں اپنی چھاتی میں محسوس کر رہا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے میری شرگ کٹنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر، اتنی تکلیف، مدہوشی، اللہ اکبر، بے ہوشی اور غشی طاری ہے کس پر؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. بخار کا عالم یہ ہے، چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا. اور اس قدر کمزوری، آپ علیہ السلام 2 بندوں کے سہارے پر چل رہے ہیں، اپنے قدموں پر نہیں چل رہے. یہ سب چیزیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ مختار کل کون ہے؟ سمجھ آئے گی؟ آپ پڑھو اس کو، مرض الموت کے ایام کو پڑھیں تو ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے کہا کہ ہم نے حبشہ کے اندر ایک کلیسا دیکھا تھا. کلیسا سمجھتے ہو نا؟ جہاں کرسچن جو ہے اپنی عبادت کرتا ہے، جس طرح ہماری مسجد ہوتی ہے، چرچ جس کو آپ بولتے ہو، اردو میں اس کو کلیسا کہیں گے. تو ہم نے وہاں تصویریں دیکھی تھیں لٹکی ہوئی، اور کچھ قبریں دیکھی تھیں جہاں لوگ سجدے کرتے تھے. اس مرض الموت کے ایام میں جب اپنے پاس ان 2 بیویوں کی باتیں سنی، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ کی قسم، صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ یہود و نصارہ تھے، جب ان کا کوئی نبی مر جاتا تھا تو اس کی تصویریں بھی لٹکاتے تھے، اس کی قبریں بھی بناتے تھے، اور اس پر سجدے بھی کرتے تھے. اولئک شرائر الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں یہ لوگ جو انبیاء کی قبروں پر تصویریں لٹکاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. ایسے چادر کر کے لیٹے ہوئے ہیں. بندہ سوتا ہے نا، سر پہ بھی چادر رکھتا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، بس سو جاتا ہے بندہ بخار کے حالت. ایسا ہی ہوتا جی، چادر ایسے اوپر کر کے رکھی ہوئی تھی، پھر چادر کو ہٹا رہے ہیں، اپنا ہاتھ پیالے کے اندر ڈال رہے ہیں اور پانی سے اپنے ہاتھ کو گیلا کر رہے ہیں اور چہرے پہ مل رہے ہیں تاکہ بخار میں تھوڑی کمی آئے. اور زبان پہ کیا ہے؟
الا ان للموت سکرات، موت پوری سختیوں کے ساتھ طاری ہوتی ہے. مرنا بہت مشکل ہے، یاد رکھو، اس بات کو ذہن میں رکھو. دعا کریں کہ پروردگار خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ فرماتا ہے نا مجھے، اللہ فرماتا ہے، سنو اس حدیث کو، اللہ فرماتا ہے اللہ مجھے اپنے بندے پر اس وقت ترس آتا ہے جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ شدید تکلیف سے دوچار ہوتا ہے اور اس مرحلے سے اس کا گزرنا بہت ضروری ہے. لا بد منہ، اس پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. جب تک وہ اس مرحلے سے گزرے گا نہیں، میری اور اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. مرنا مومن کے لیے اللہ سے ملاقات ہے. کیا ہے؟ ملاقات ہے، یاد رکھو. اللہ اکبر. الا ان للموت غمرات، الا ان للموت سکرات رب اعنی علی غمرات الموت. آپ اپنا ہاتھ ڈال لیں اور چادر کو ہٹایا. کیا فرمایا؟ سنو، لعن اللہ الیہود والنصارى. اس حدیث کو یاد رکھو. لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت فرمائے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ مت بنانا. ایک حدیث میں مسند احمد اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، لوگ اس کو پوجا کرنا شروع کر دیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی تو وجہ تھی ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی قبر کو چاروں طرف سے بند کر دیا. پتہ نہیں لوگ کیا کچھ آ کر کریں گے. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلا چھوڑ دیتے ہر عام و خاص کے لیے. بات سمجھ آ گئی؟ تو الضالین جو گمراہ ہوتا ہے کس بنا پر؟ علم کی بنا پر. ایسا ہوگا مت میری شان میں اتنا غلو کرنا. غلو سمجھتے نا، حد سے ایکسٹریم جس کو آپ بولتے ہیں، غلو کرنا. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو. آپ یہ حدیث سنو، آپ جمرات پہ کھڑے ہیں جہاں رمی کرتے ہو آپ، ٹھیک ہے جی، 10 11 12 کرتے ہو نا. آپ علیہ السلام نے کنکر اٹھائے جو بالکل چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کی طرح ہوتے ہیں، ایسے نا. آپ نے فرمایا بس اس کو اتنا ہی رہنے دینا، ان کو بڑھانا مت، بڑے بڑے پتھر نہ بنا دینا اس کو. اگر اس کو سائز کو بڑھاؤ گے تو یہ غلو ہو جائے گا. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پچھلے لوگ جو ہلاک ہوئے تھے ویسے غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے. اب تماشا دیکھا کرو نا جمرات پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اس کو جوتے مار رہے ہوتے ہیں، اس کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر. اللہ اکبر ہے. بس صرف شیطان سے دشمنی جمرات پہ کھڑے ہو کر ہوتی ہے، اور ہمیں کسی مقام پر سے دشمنی نہیں ہے، وہاں اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو اب آپ علیہ السلام نے غلو سے منع کیا. تو ضالین، اللہ ہمیں جو علم عطا کر رہے نا، اسی وجہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو اذکار کرتے تھے اس میں یہ دعا لازمی پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا واعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ ایسا علم نہ دینا جو نفع بخش نہ ہو. ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل کو اللہ نے جو فضیلت اور مقام دیا تھا وہ علم کی بنا پر دیا. سورۃ الدخان وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں پر جو فضیلت بخشی تھی وہ علم کی بنا پر دی تھی. علم کون سا؟ وہ علم راسخ جو اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا. جس علم کے بارے میں، جس دین کے بارے میں، جس وحی کے بارے میں اتارنے کے بعد کہا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کو آگے پہنچاؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یوں نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے اللہ کی رسالت کا جو فریضہ تھا اس کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت آپ کی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. امام مالک کا فتویٰ ہے، امام مالک، امام اہل المدینہ
امام اہل السنہ والجماع، جس نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب، یاد رکھو اس امت کے اندر قرآن مجید کے بعد حدیث کی سب سے پہلی مفصل جو کتاب لکھی ہے وہ کون ہے؟ وہ امام مالک ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ موطا امام مالک۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سب بعد میں آئی ہیں، یاد رکھو بعد میں۔ پہلی کتاب کس نے لکھی ہے؟ امام مالک، موطا لکھی۔ امام مالک کا فرمان ہے جو شخص دین کے اندر بدعات اور خرافات کو داخل کرتا ہے، فنعوذ باللہ، اس ظالم کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، اللہ اکبر، کمی چھوڑی ہے، میں اس کو پوری کر رہا ہوں، اعوذ باللہ۔ جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ چیز، حدیث سنو، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی جنت کے قریب اور اس کی جہنم سے دور کر دے، الا وقد بینتھا لکم، میں نے ہر چیز تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں واضح، صاف، اجلی اور نقی ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایسی شریعت ہے لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح ہیں، اندھیرا ہے ہی نہیں، واضح شریعت۔ تو صحابی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، متی الساعہ یا رسول اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ اللہ رسول اللہ کو کیا پتا قیامت کب آئے گی؟ کیا رسول کائنات جانتے تھے قیامت کب آئے گی؟ نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو کمی کرے گا؟ نہیں۔ رسول کائنات کے متعلق یہ عقیدہ کس نے بتایا ہمیں؟ اللہ نے۔ قرآن پڑھیں آپ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، سورۃ النازعات، فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ، کب؟ مُرْسَاهَا، اس کو چھوڑنے کا وقت آئے گا۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس سے کیا تعلق؟ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، قیامت کے وقوع کا حتمی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ تو پھر آپ کون ہو؟ حیثیت بتاؤ۔ انما انت منذر، آپ کون ہو؟ ڈرانے والے ہو، آگاہ کرنے والے ہو، من یخشاہا، جس کے عقیدے میں یہ موجود ہے کہ قیامت آئے گی، اس کو آپ ڈراؤ۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ اللہ رب العالمین نے یسألونک کأنک حفی عنہا، پیغمبر علیہ السلام، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسے پوچھ رہے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتا قیامت کب آئے گی؟ جبریل نے آ کر پوچھا، حدیث جبریل، امام مسلم اس کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، حدیث جبریل، سوال کیے جبریل علیہ السلام نے، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، لمبی حدیث ہے، اس میں ایک سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جبریل پوچھ رہے ہیں کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی مجھے تو نہیں پتا قیامت کا، آپ کا پتا ہے تو آپ بتا دو، اس کی علامات بتا دیں، اس کی اشارات بتا دیں، لیکن یہ نہیں بتائے کہ قیامت کب آئے گی، کسی کو نہیں پتا۔ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں۔ متی الساعہ، صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا ماذا اعددت لہا، آپ قیامت کا پوچھ رہے ہو، یہ تو بتاؤ آپ نے اس قیامت کے لیے کیا کچھ تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ سمجھو، یہ جو زندگی اور موت کے درمیان کا عرصہ ہے نا، اس کو آپ عمر بولتے ہو۔ کیا بولتے ہو؟ عمر۔ اسی کا نام وقت ہے، اسی کا نام ٹائم ہے۔ یہ عمر، یہ وقت، یہ ٹائم اللہ نے مجھے اور آپ کو قیامت کی تیاری کے لیے دیا ہے، یاد رکھو۔ قبر میں عمل ہے؟ نہیں۔ حشر میں عمل ہے؟ نہیں۔ صراط پہ عمل ہے؟ نہیں۔ قنطرہ پہ عمل ہے؟ نہیں۔ جنت اور جہنم میں عمل ہے؟ نہیں۔ عالم ارواح میں عمل تھا؟ نہیں۔ عمل کا یہی دار ہے، دار العمل یہ دنیا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا عقل مند وہ ہے جو موت کو نظر میں رکھتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا ضروری ہے، موت کی تمنا حرام ہے، یاد رکھو، نہیں کرنی چاہیے۔ موت کی تمنا مت کرو۔
اس کی تیاری کرو. تو میری امت کا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لیا کرو اس سے قبل کہ اللہ تمہارا حساب لے. وزنو قبل ان توزنو، اپنے اعمال کو خود تول لو اس سے قبل کہ اللہ کا میزان تمہارے اعمال کا وزن کرے. اللہ اکبر. ہے میری امت کا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کو نظر میں رکھتا ہے اور مرنے کے بعد جو چیزیں اس کو کام آئیں گی اس کو اس دنیا میں کرتا ہے. والعاجز والمسکین، مفلس میری امت کا عاجز، مسکین، لاچار، بے یار و مددگار وہ ہے جس نے ساری زندگی اپنی خواہش نفس کے مطابق گزاری ہے. وَيَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ پر وہ تمناؤں کی چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ حقوق اللہ، نہ حقوق العباد، کچھ بھی نہیں. اور جی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ دوں، اللہ غفور رحیم ہے. ٹھیک، اللہ غفور رحیم ہے. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری امت کا عاجز ہے. کیا ہے؟ عاجز، مسکین ہے، اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے زندگی کیوں دی؟ تاکہ وہ دیکھے، جانچے کہ تم میں سے حسن عمل کا مظاہرہ کون کرتا. احسن عملا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ احسن عملا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہ رہا تم میں سے سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. احسن کا مطلب سب سے خوبصورت. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہ رہا تم میں سے سب سے زیادہ عمل کون کرنا چاہتا ہے، نہیں. احسن، احسن عمل وہ ہوگا، یاد رکھو 3 شرائط کے ساتھ. احسن عمل 3 شرائط کے ساتھ. شرط نمبر 1، جو عمل کر رہا ہے اس کا اللہ، آخرت، رسول، کتابیں، فرشتے، تقدیر، ان پر ایمان ہونا چاہیے، یعنی وہ مومن ہے. نمبر 2، وہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ وہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، کوئی اور شائبہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات. نمبر 3، وہ جو عمل کر رہا ہے کچھ بھی، نماز، روزہ، صدقہ، جہاد، قتال، جو بھی ہے، وہ عمل سنت سے ثابت بھی ہو اور سنت کے مطابق بھی ہو. یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک ہے، یہ زندگی اللہ نے اس لیے عطا کی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا عادت لہا، تو نے اس کی کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی؟ اللہ اکبر. فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج تو نہیں ہے. میں کہوں کہ میں دعویٰ کروں کہ میں اتنی زیادہ نفلی عبادات کر رہا ہوں، دن رات نمازیں، سجدے، نفلی حج، عمرے، صدقات، اتنے تو نہیں ہیں. فرائض اور واجبات انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ تو ظاہر سی بات ہے، کبھی صحابہ کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہو کہ فرائض اور واجبات کو چھوڑنے والے ہوں، کیونکہ ان کا بیان تھا کہ ہم صحابہ اکرام نماز کے ترک کو کفر سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ کفر. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلم کی روایت. بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز. فرمایا ہمارے اسی معیار کی وجہ سے منافق بھی نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ کے پیچھے آتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مڑ کے پوچھا ماذا عادت لہا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی زیادہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ تو نہیں ہے. ہاں ایک عمل ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہ میرے پاس عمل ہے. مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ہمارے پاس کوئی ایک عمل ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایک عمل ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم کوئی سٹرانگ لے سکیں. ہاں ہم یہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وفی روایت ما دیم علیہ وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جن پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہو. ہمیشگی، تسلسل، کنٹینیو کسی چیز کو کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے.
میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہ عمل میرے پاس موجود۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، پھر آپ کو قیامت کی کیا فکر لگی ہوئی ہے؟ آپ قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی لائن ہے۔ اس کے بعد انس، حدیث یہاں ختم ہو گئی، حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم اس جملے پر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے روز جن سے آپ محبتیں کرتے ہو۔ پھر انس بن مالک کہتے ہیں وَإِنِّي، حدیث پوری، وَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگوں سن لو، میں انس ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، میں ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے نزدیک ابو بکر و عمر کا کتنا بڑا مقام تھا، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم کہا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، پیغمبر کی زندگی میں ہم ابو بکر کا نام رضی اللہ عنہ کے بغیر نہیں لیتے تھے، عمر کا نام رضی اللہ عنہ کے بغیر نہیں لیتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ۔ لوگوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے یہ تو پتہ ہے میرے اور ان کے اعمال میں کوئی میچ نہیں ہے، چونکہ ان کے اعمال میرے اعمال کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہو، تو اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے ان کا ساتھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو کیا صحابہ سے بڑھ کر کوئی رسول کائنات سے محبت کر سکتا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راہ دکھا جن پر تو نے اپنا نام کیا۔ کتنے لوگ ہیں وہ؟ 4، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کی جماعت، انبیاء و رسول کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، سورۃ الحدید پارہ 27۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ صدیق ہیں، یہ شہید ہیں۔ تو اللہ سے ہم یہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے، یاد رکھو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے لوگوں، اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخشے گا بھی، یاد رکھو۔ اس لیے منہج لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت بنائی اور ایک منہج بنایا۔ شریعت اور منہج، شریعت کا مطلب وہ میٹیریل جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، منہج اس پر عمل کا طریقہ، راہ عمل۔ آپ کو جو روٹ پلان دیا جاتا ہے نا، رسول کائنات، کیا اللہ کے لیے کافی نہیں تھا؟ کیونکہ عربی تو مکہ کے لوگ تو عربی جانتے تھے، کتنے بڑے بڑے ماہر تھے۔ قرآن کس میں نازل ہوا؟ عربی میں۔ مکہ کے اندر بیت اللہ میں تو قرآن کو 30 بارے اتار دیا جاتا، اٹھاؤ پڑھو سیکھو جاؤ، نہیں، رسول کائنات کو بھیج کر 23 سالہ زندگی ان کے سامنے گزاری، جن میں عبادات، ایمانیات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ہر چیز اس کے اندر موجود تھی۔ تو منہج دے کر گئے، منہج۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کس نے لی؟ صحابہ نے۔ اور صحابہ کا جو فہم ہے وہ حجت ہے نا ہمارے لیے، کیونکہ سب سے پہلے رسول کائنات سے دین لینے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس پر ہدایت کھل چکی تھی، رسول کی مخالفت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کھل چکنے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر رہا ہے،
اب اس امت کے اول مومنین کون تھے؟ صحابہ تھے، ان کا ایمان معیار ہے. ان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل رہا ہے، نولہ ما تولا، وہ جدھر جاتا ہے ہم اس کو ادھر جانے دیں گے. ونصلہ جہنم، پھینکیں گے کہاں؟ جہنم میں. وساءت مصیرا، بڑا بدترین ٹھکانہ ہے. یاد رکھو، منہج کو یاد رکھو. شریعت صحابہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے لی؟ صحابہ اکرام پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ صحابہ اکرام اللہ پروردگار کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو خبریں ہمیں ملی ہیں وہ کیا ہے؟ بس یہ منہج ہے، اس پر چلو. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ جو فتنے ہیں، یہ جو اس وقت بدعات اور خرافات ہیں، اللہ اکبر، اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. مسلم کی روایت ہے وشر الامور محدثاتها، ایسا ہی ہے. فإن، پہلی بات، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین کتاب، بہترین بات اللہ کی کتاب، بہترین راہ محمد رسول اللہ کی راہ. آئے ہائے، بہترین کتاب اللہ کی بات اور بہترین راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. وشر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جن کو گھڑا جائے. شریعت نہیں تھے، گھڑ کے شریعت کا حصہ بنا دیا، یہ کرو ثواب ہوگا. ٹھیک ہے. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، ہر گھڑی ہوئی چیز ثواب کی نیت سے کرو گے وہ بدعت کہلائے گی. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر جائے گی. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کہاں لے کر جائے گی؟ آگ میں. کہاں کھڑے ہو کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا، اور ہر خطبے میں اس بات کو بیان کرتے تھے، دہراتے تھے. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے پیچھے چلے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی کوئی عبادت اور ریاضت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں شدید نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. تو اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، لوگوں میں پہلے اللہ کا بندہ ہوں اور پھر اس کا رسول ہوں. پہلے کیا ہوں؟ بندہ، پھر اس کا رسول. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے عبد اللہ و رسول کہنا، رسولہ عبدہ نہ کہنا، کیونکہ عبدیت رسالت پر مقدم ہے. پہلے عبدیت ہے اور پھر رسالت ہے. میں پہلے اللہ کا بندہ ہوں اور پھر اس کا رسول. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کی تصویر بننے کی توفیق عطا فرمائے. عملی محبت یہ ہے کہ آپ کا اسوہ دیکھیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، معاملات، معاشرت، کاروبار، اخلاقیات، گھر کے اندر تھے تو کیسے تھے، ایک باپ تھے تو کیسے تھے، ایک شہری تھے تو کیسے تھے، حاکم تھے تو کیسے تھے، محکوم تھے تو کیسے تھے، خامن تھے تو کیسے تھے، داماد تھے تو کیسے تھے، آپ کے اپنے دوست احباب کے اندر حلقہ احباب میں آپ کیا تھے، یہ آپ کی سیرت. آپ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا، آپ کی سیرت اور صورت دونوں کو اختیار کرنا. ایک دن آئے اور سال کے اندر ڈھول بجا کر ناچ کود کر چھٹی کریں، پھر اگلے سال آئیں گے، یہ سیرہ نہیں. ٹھیک ہے. تو دعا کریں کہ ہمیں اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام کی حقیقی جو سیرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیراً. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو مر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.